تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینے میں زندگی گزاری ہے، اور ائمہ اربعہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آج بھی مدینہ منورہ میں دفن ہے، جنت البقیع میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اکابر نے لکھا ہے کہ دل کرتا تھا میں حج کروں، لیکن یہ بھی اکابر نے قوسین قائم کے وضاحت کی ہے کہ یہ نفلی حج کا مسئلہ ہے، یاد رکھیے گا، وہ مرحلہ نفلی حج کا تھا، فرض حج کا نہیں۔ اس لیے میں نے جیسے جمعے میں عرض کیا، فرض میں انسان کو اختیار نہیں ہوتا، نفل میں اختیار ہوتا ہے۔ آپ نے 4 فرض ظہر کے پڑھے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں چھوڑ سکتے تھے آپ؟ نہیں چھوڑیں گے، چھوڑ دیں گے تو گناہ ہوگا، اور 2 رکعت نفل اس کے بعد آپ نے پڑھے تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ شان رکھتی ہے، آپ کو اختیار تھا، آپ نے پڑھا، آپ کو ثواب ہوگا۔ اگر آپ نہ پڑھتے تو آپ کو کوئی گناہ، اختیار اسی کا نام ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ حج کے لیے نہیں جا رہے تھے، اکابر نے لکھا ایک ہی ڈر سے کہ کہیں میں وہاں مر نہ جاؤں، موت وہاں نہ آ جائے تو میں لوگ وہیں دفنا دیں گے، لیکن دل چاہتا تھا کہ مدینے میں دفن ہو۔ یہی ایام چل رہے تھے کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کے اندر پوچھتے ہیں کہ آقا میرا دل چاہتا ہے میں حج کروں، لیکن ایک ڈر کی وجہ سے میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جا رہا، میرا دل چاہتا ہے مجھے مدینے کی زمین قبول کرے، لیکن اگر میں مکہ جاتا ہوں، حج مکے میں ہوتا ہے، مکے کے قریب ہوتا ہے، وہاں پورا ہو جائے، میں اگر وہاں مجھے موت آ گئی تو لوگ تو وہیں دفنا دیں گے۔ میری آپ سے اتنی التجا ہے کہ مجھے اتنا بتا دیں کہ میری زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں تاکہ میں حج کروں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، لکھا حضرت نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کے اندر اپنی 5 انگلیوں کا یوں اشارہ کیا، بس اور کچھ نہیں فرمایا، اور جیسے ہی حضور نے 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا تو حضرت کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو اب سوچ میں پڑ گئے کہ اس سے مراد کیا ہے، 5 سال ہیں، 5 ماہ ہیں، 5 ہفتے ہیں یا 5 دن ہیں؟ پتہ چلتا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسے عالم بھی خواب کی اس تعبیر پر نہیں پہنچتا، خواب بھی اپنا ہے، اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم خواب کی تعبیر بتا پائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم کو بلایا تو فرمایا بھائی بات سنو، میں نے اس طرح کا ایک خواب دیکھا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ امام ابن سیرین کے پاس جاؤ، ان سے میرے لیے یہ خواب کی تعبیر پوچھو تاکہ مجھے پتہ چل جائے، اگر پتہ چل جائے اور وقفہ ہے تو میں جا کر حج کر لوں۔ تو وہ جانے لگے تو حضرت نے فرمایا اچھا میری ایک بات سنو، میرا نام ظاہر نہیں کرنا کہ خواب کس نے دیکھا ہے۔ ویسے بھی اکابر فرماتے ہیں اگر یہ نعمت قدرت کسی کو بخشے تو پھر وہ کسی کے آگے اس کو بیان نہیں کیا کرو۔ وہ خادم چلے گئے، وہ گئے تو انہوں نے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت میں ایک خواب آپ کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگے کہ خواب یہ دیکھا گیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی ہے، اور حضور سے خواب میں پوچھا گیا ہے اپنی زندگی کے بارے میں کہ میری موت کب آئے گی، میری کتنی زندگی باقی ہے تاکہ میں حج کر لوں۔ تو حضور نے اس سوال کے جواب میں صرف اپنی پاک انگلیوں کا اشارہ فرمایا ہے، 5 بس، اور خواب ختم ہو گیا۔ تو جنہوں نے خواب دیکھا ہے وہ سمجھ نہیں پائے کہ اس سے مراد 5 سال ہیں، 5 ماہ ہیں، 5 ہفتے ہیں یا 5 دن ہیں۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت نے لکھا کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ خواب سنا نا تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی یہ بتاؤ یہ خواب کسی عام آدمی کا تو نہیں ہے، یہ خواب دیکھا کس نے؟ وہ چپ ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ خواب عام آدمی تو کجا، کوئی چھوٹا عالم بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ تو کسی بڑے عالم کا خواب ہے۔ اور امام ابن سیرین کے جملے حضرت نے لکھے ہیں کہ حضرت نے فرمایا جہاں تک میری معلومات ہیں مدینہ طیبہ میں اس وقت امام مالک سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، یہ خواب انہی کا ہوگا۔ اب وہ بتائیں نہیں،
حضرت نے فرمایا میں بھی نہیں بتاؤں گا، جا کر پہلے ان سے اجازت لے کر آؤ، وہ اگر اجازت دیتے ہیں اپنے نام کی تو پھر میں تعبیر بھی بتا دوں۔ ہوتے ہیں نا حضرات، اپنے اپنے حضرات کا مزاج ہوتا ہے۔ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، ان سے کبھی ہم ایک مسئلہ پوچھا کرتے تھے یا کوئی ضرورت ہو وہ نہیں بتاتے، کہتے جاؤ ہم نے استادوں کی مار گھا کے سیکھا ہے، ہم تم لوگوں کو فون پہ مسئلے بتائیں، فون پہ پوچھیں تو نہیں بتاتے، کہتے آ کے پوچھو۔ اور ویسے ہونا تو یہی چاہیے، لیکن کچھ حضرات مہربان ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ اور لیکن خیر یہ بقول مکی صاحب کے پرانا دور تھا نا، وہ پوچھنے والے بھی چلے گئے، وہ بتانے والے بھی چلے گئے۔ اب اگر کسی کو فون پر کوئی پوچھ لے تو وہ بھی گنے، اس کو اب ہم کہیں آ کے پوچھو تو بھاڑ میں جاؤ ہم آئیں گے۔ اب وہ باتیں تو نہیں رہی ہیں نا۔ تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ناز کی باتیں ناز کی ہوتی ہیں، فرمایا جا کر ان سے اجازت لے کر آؤ۔ اچھا وہ خادم بھی دیکھو ذرا من کا اجلا دیکھو، وہ واپس گیا، یہ نہیں کہ بتا دوں کہ بھئی چلو بھانپ تو گئے ہیں، بتا دوں کون جائے گا پھر آئے گا۔ انہوں نے کہا جی یار ٹھیک ہے حضرت۔ پھر واپس گئے امام مالک کے پاس اور جا کر کہتے ہیں حضرت وہ تو بھانپ گئے ہیں کہ وہ آپ ہی ہیں، لیکن اب آپ نے اجازت نہیں دی، میں نام تو نہیں لے رہا، آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کا نام لے لوں۔ حضرت فرمایا اچھا ٹھیک ہے ان کو بتا دو۔ پھر واپس آیا، کہنے لگے حضرت جی آپ بالکل صحیح بھانپ گئے تھے، امام مالک ہی نے دیکھا تو کہ امام ابن سیرین نے فرمایا ہاں ہم نے کہا تھا نا کہ یہ کسی چھوٹے موٹے عالم کا بھی خواب نہیں ہے، یہ کسی بہت بڑے عالم کا خواب ہے، یہ بات سمجھو۔ جا کر اب ان سے کہو امام مالک سے کہ ہم بتاتے ہیں اس کی تعبیر کہ یہ جو آپ نے خواب میں حضور کو 5 انگلیوں کا اشارہ کرتے پایا ہے، ان 5 انگلیوں سے نہ مراد 5 سال ہیں، نہ 5 ماہ ہیں، نہ 5 ہفتے ہیں، نہ 5 دن ہیں۔ اس سے مراد مدت نہیں بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سورہ لقمان کی آخری آیت میں جو 5 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، حضور کا اشارہ ان کی طرف سے ہے کہ یہ جو 5 باتیں سورہ لقمان میں بیان فرمائی گئی ہیں ان کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے، اور آپ جو سوال کر رہے ہو آپ کے سوال کا تعلق انہی 5 باتوں میں سے ان ایک بات کا ہے، وہ ہم نہیں جانتے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ پہلی چیز، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ دوسری چیز، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ تیسری چیز، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا چوتھی چیز، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کس کی موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ 5ویں چیز فرمایا یہ آقا نے اشارہ کیا ہے، جو سوال آپ کر رہے ہو نا یہ وہ 5ویں چیز ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کس کی موت کہاں آئے گی۔